بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے بتایا تھا کہ تصور اور تصدیق کی دو قسمیں ہیں، ضروری اور کسبی۔ ضروری وہ ہے کہ جس کا حصول نظر و کسب پر موقوف نہ ہو، اور اس کو بدیہی بھی کہا جاتا ہے، اور کسبی وہ ہے جس کا حصول نظر و کسب پر موقوف ہو، اس کو نظری کہا جاتا ہے۔ تو تصور ضروری، تصور کسبی، تصدیق ضروری، تصدیق کسبی، یعنی یہ کہہ لو تصور ضروری اور تصور نظری۔ تصدیق ضروری یعنی تصور ضروری بھی ہوگا، نظری بھی ہوگا۔ بعض تصورات ایسے ہوں گے جن کے حاصل کرنے میں ہمیں غور و فکر کی ضرورت پڑے گی، اور بعض تصورات ایسے ہوں گے جن کے حاصل کرنے میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو تصور دو قسموں میں منقسم ہو گیا، ایک ضروری، دوسرا نظری۔ ایسے ہی بعض تصدیق ایسی ہیں جن کے حاصل کرنے میں ہمیں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے سورج روشن ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے؟ دن نکلا ہوا ہے، سورج روشن ہے نہیں؟ رات تاریکی ہے تصدیق، لیکن کیا ہے؟ لیکن بعض تصدیقات ایسی ہیں جن کے حاصل کرنے میں، جن کے حصول میں ہمیں نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے اس بات کی تصدیق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کیا ہے؟ خاتم النبیین ہیں اور سب سے افضل ہیں۔ اس کے حاصل کرنے میں ہمیں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی نے پوچھ لیا کہ آپ اپنے نبی کو، کوئی عیسائی کہنے لگے آپ نبی کو سب سے افضل کیوں مانتے ہیں، خاتم النبیین کیوں مانتے ہیں؟ تو آپ دلیل دو گے نا؟ تو اس کے لیے غور و فکر کرنا پڑے گا نا قرآن و حدیث میں ہے۔ تو بعض تصدیقات ایسی ہیں جس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور بعض ایسی ہیں جس میں تو اگر یہ پھر ماتن نے بتایا تھا کہ یہ حصہ لیں اگر اکتساب سے تو یہ کسبی ہوں گی، تصور اور تصدیق، اور اگر یہ ضروری سے حصہ لیں تو ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں سے دیکھیں، فرماتے ہیں قولہ بالضرورتی، ماتن کا قول بالضرورہ اشارۃ الی ان انقسام التصوری والتصدیقی الیہما۔ کہتے ہیں بالضرورت، ماتن کا قول بالضرورت سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تصور اور تصدیق کا انقسام الیہما، ضروری اور نظری کی طرف، بدیہیٌ، یہ بدیہی ہے، بدیہی ہے، کیا ہے؟ بدیہی ہے، کیا ہے؟ بدیہی۔ بدیہی کسے کہتے ہیں؟ جس میں ضرورت ہی نہ پڑے کسی دلیل کی۔ تو کہہ رہے بدیہی ہے، لا یحتاج الی الاستدلال، تو اب اس میں استدلال کی ضرورت نہیں ہے، اس میں استدلال کی ضرورت، دلیل کی ضرورت۔ کوئی کہے تصور اور تصدیق یہ ضروری اور نظری ہوتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ تو بدیہی بات ہے، اس میں دلیل کی ضرورت ہی نہیں، اس میں کہتے ہیں اشارۃ الی ان انقسام التصور والتصدیق الیہما، بالضرورت سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تصور اور تصدیق کا انقسام الیہما، ضروری اور نظری کی طرف، بدیہیٌ، یہ بدیہی ہے، لا یحتاج الی الاستدلال، اور یہ استدلال کا محتاج نہیں ہے، استدلال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بأنہما لو لم ينقسما الیہما۔ استدلال کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اس کی دلیل لے رہے ہیں، کہہ رہے بأنہما لو لم ينقسما، اس لیے کہ اگر یہ دونوں منقسم نہ ہو الیہما ضروری اور نظری کی طرف
اگر دونوں یعنی تصور اور تصدیق یہ ضروری اور نظری نہ ہوں، منقسم نہ ہوں ضروری اور نظری کی طرف، کہتے ہیں بِأَنَّهُمَا لَوْ لَمْ يَنْقَسِمَا، اس لیے کہ دونوں اگر منقسم نہ ہوں الیہما دونوں کی طرف، ضروری اور نظری کی طرف، لَكَانَ الْجَمْعُ إِمَّا بَدِيهِيًّا تو ضرور تمام یا تو بدی ہوں گے، تصور تصدیق یا تو بدی ہوں گے، او کسبیًا یا کسبی ہوں گے، او کسبیًا یا اگر تصور اور تصدیق کا انقسام ضروری اور نظری کی طرف نہ ہو تو یا تو دونوں بدہی ہوں گے یا پھر کسبی ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انقسام کیوں کیا؟ یہ بدہی چیز ہے، تصور اور تصدیق کا انقسام ضروری اور نظری کی طرف، یہ بدی بات ہے، اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ اگر یہ دونوں منقسم نہ ہوں ضروری اور نظری کی طرف تو یا تو یہ بدہی ہوں گے یا کسبی ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یا تو بدہی ہوں گے، یعنی تمام تصور یا تو بدی ہوں گے جس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، یا تمام تصدیقات بدی ہو جائیں گے جس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، یا تمام تصورات تمام تصدیقات کسبی ہو جائیں گے کہ تصورات میں غور و فکر کی ضرورت پڑے گی اور تصدیقات میں بھی پڑے گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہمیں بعض تصورات میں غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جیسے سرد گرم ٹھنڈا، کیا ہے یہ؟ تصورات ہیں، اور یہ وہ تصورات ہیں جن کے حصول میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھنڈا گرم یہ احساسات سے معلوم ہو جاتا ہے، کائے سے معلوم ہوتا ہے؟ اور بعض تصدیقات ایسے ہیں کہ جن کے حاصل کرنے میں ہمیں بعض تصدیقات میں بھی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے سورج نکلا ہوا ہے دن موجود ہے، سورج نکلا ہوا ہے دن موجود ہے، شکر میٹھی ہے، آگ گرم ہے، برف ٹھنڈی ہے، اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن بعض تصورات ایسے ہیں جن کے حاصل کرنے میں ہمیں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے عذاب قبر کا تصور، وحی قرآن کا تصور، ان کے حصول میں ہمیں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور بعض تصدیقات میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یہ تصدیقات ہے، لیکن اس میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے نا؟ عالم حادث ہے، اس میں غور و فکر کی ضرورت، بات سمجھ میں آ رہی؟ کہہ رہے ہیں بِأَنَّهُمَا لَوْ لَمْ يَنْقَسِمَا إِلَيْهِمَا اگر یہ دونوں منقسم نہ ہوں ضروری اور بدیہی کی طرف، لَكَانَ الْجَمِيعُ إِمَّا بَدِيهِيًّا تو تمام یا تو بدی ہوں گے، او کسبیًا یا کسبی ہوں گے، وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِقِسْمَيْهِ اور تالی اپنی دونوں قسموں کے ساتھ کیا ہے؟ باطل ہے۔ تالی کسے کہتے ہیں؟ یا تو تمام بدی ہوں یا کسبی ہوں، یہ تالی ہے۔ تو تالی کی دو قسمیں ہیں، تمام کا بدی ہونا اور تمام کا کسبی ہونا۔ کہتے ہیں وَالتَّالِي بَاطِلٌ اور تالی باطل ہے، بِقِسْمَيْهِ اپنے قسموں کے ساتھ، فَكَذَا الْمُقَدِّمُ اور یہی حال مقدم، فَكَذَا الْمُقَدَّم اور یہی حال مقدم کا ہے، یہی حال مقدم کا ہے۔
کہنے تالی جب باطل ہوگی تو ظاہر مقدم بھی باطل ہوگا، تالی باطل ہوگی تو اما الملازمۃ فظاہرۃ، رہا ملازمہ تو وہ بھی ظاہر ہے، رہا ملازمہ وہ بھی ظاہر ہے۔ اب یہ تالی کی دونوں قسموں کا بطلان بتا رہے ہیں، یہ باطل کیوں ہے؟ کہتے ہیں وَأَمَّا بُطْلَانُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، رہا تالی کی قسم اول کا بطلان، وَأَمَّا بُطْلَانُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنَ التَّالِي، رہا تالی کی قسم اول کا بطلان، فَلِاحْتِيَاجُنَا فِي بَعْضِ التَّصَوُّرَاتِ وَبَعْضِ التَّصْدِيقَاتِ إِلَىٰ کَسْبٍ وَنَظَرٍ، کہتے ہیں تو ہم محتاج ہوتے ہیں بعض تصور اور بعض تصدیقات میں کسب و نظر کے، نظر و کسب کے محتاج ہوتے ہیں۔ تالی کی قسم اول کا بطلان، تالی کی قسم اول، ہاں تالی کی قسم اول کیا ہے؟ تمام بدیہی ہو جائیں، اور تمام کا بدیہی ہونا یہ باطل ہے۔ دلیل کہتے ہیں فَلِاحْتِيَاجُنَا، اس لیے کہ ہم محتاج ہوتے ہیں فی بعض التصورات، بعض تصورات میں، اور بعض التصدیقات، اور بعض تصدیقات میں، الی کسب و نظر، نظر و کسب کے محتاج ہوتے ہیں، تو لہٰذا تمام بدیہی نہیں ہو سکتے، بلکہ بعض کیا ہے؟ نظری بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ کا تصور حقیقت الوحی، جیسے حقیقت وحی کا تصور، جیسے حقیقت وحی کا تصور، وعذاب القبر، اور عذاب قبر کا تصور، یہ تصورات ہیں نا، حقیقت وحی تصورات میں سے ہے، عذاب قبر یہ تصور ہے، لیکن اس میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو پتہ چلا تمام تصور و تصدیقات بدیہی نہیں ہو سکتے، دلیل مل گئی۔ کہتے ہیں کہ تصدیق بأن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اور اس بات کی تصدیق کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یمتنع نظیرہ، ان کا مثل ممتنع ہے، ان کا جیسا ممتنع محال ہے، نبی کا جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور بہاوڑے کیا کہتے ہیں؟ نبی ہماری طرح ہے، نبی کا مثل کیا ہے؟ اللہ نے بنایا ہی نہیں تو ہوگا کیا، ہے نا۔ تو دیکھیں حقیقت وحی کا تصور، عذاب قبر کا تصور، ایسے تصورات ہیں جن کے حاصل کرنے میں ہمیں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس بات کی تصدیق کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کا نظیر ممتنع ہے، یہ ایسی تصدیق ہے کہ جس کے حاصل کرنے میں ہمیں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب ہمیں دلیل مل گئی تو اب تمام تصورات و تصدیقات بدیہی نہیں ہو سکتے، بلکہ بعض تصورات بدیہی ہوں گے اور بعض تشبیہ ہوں گے۔ کہتے ہیں وَأَمَّا بُطْلَانُ الْقِسْمِ الثَّانِي، اور رہی قسم ثانی منہ یعنی من التالی، اور رہی تالی کی قسم ثانی کا بطلان، اور رہا تالی کی قسم ثانی کا بطلان، فَلِبَدَاهَةِ بَعْضِ التَّصَوُّرَاتِ وَبَعْضِ التَّصْدِيقَاتِ، تو کہتے ہیں بعض تصورات اور بعض تصدیقات بدیہی ہے۔ تالی کی قسم ثانی کیا ہے؟ کہ تمام تصورات، تمام تصدیقات کسبی ہو جائیں، یہ ہے دوسری قسم تالی کی۔ یا تو تمام بدیہی ہوں گے یا تمام کسبی ہوں گے۔ تمام بدیہی ہونا یہ باطل ہے، اس کی دلیل پیش کر دی۔ اب دوسری قسم آ گئی کہ تمام کسبی ہوں گے، تمام کیا ہوں گے؟ اس کی دلیل دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فَلِبَدَاهَةِ بَعْضِ التَّصَوُّرَاتِ وَبَعْضِ التَّصْدِيقَاتِ، کہہ رہے ہیں تالی کی قسم ثانی کا بطلان یہ ہے کہ بعض تصورات اور بعض تصدیقات بدیہی ہوتے ہیں۔ جیسے مثال دی کا تصور الضوء والظلمتی، جیسے روشنی اور ظلمت، تاریکی کا تصور، روشنی اور تاریکی کا تصور، کا تصدیق بأن الایمان والکفر، اور اس بات کی تصدیق کہ ایمان اور کفر لا یجتمعان، یہ جمع نہیں ہو سکتے، ولا یرتفعان، اور نہ ہی مرتفع ہو سکتے۔ کہتے ہیں
روشنی اور تاریکی کا تصور یہ ایسا تصور ہے جس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور اس بات کی تصدیق کہ ایمان اور کفر جمع نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی مرتفع ہوتے ہیں، اس میں بھی غور و فکر کی ضرورت۔ بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی مومن بھی ہو کافر بھی ہو سکتا ہے، بیک وقت ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں وہ مومن بھی ہو اور اسی وقت میں کافر بھی ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بدیہی بات ہے، یا تو مومن ہوگا یا کافر ہوگا، یا تو مومن ہوگا یا کافر ہوگا، بدیہی بات ہے۔ اور نہ ایسا ہے کہ ایک آدمی نہ تو مومن ہے نہ کافر ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک وقت میں نہ مومن ہو نہ کافر ہو، تو تیسری قسم کون سی ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں نہ تو ایمان کفر جمع ہو سکتے نہ مرتفع ہو سکتے۔ ایک وقت میں آدمی مومن بھی ہو کافر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، لہذا دلیل بدیہی بات ہے یہ۔ اور ایک وقت میں آدمی نہ مومن ہو نہ کافر ہو، یہ بھی بدیہی بات ہے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ ایک صفت ضرور ہوگی اس کے اندر، یا تو صفت ایمان ہوگی ایک وقت میں، یا صفت کفر ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ صحیح آ گئی سمجھ میں؟ بڑھیا کر کے ایک دم، ہاں اچھے سے یاد کرنا۔ فرماتے ہیں قولہ ملاحظۃ المعقول، اور ماتن کا قول ملاحظۃ المعقول۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ نظر کی تعریف کیا کی تھی کہ وہ معقول کا ملاحظہ کرنا ہے مجہول کو حاصل کرنے کے لیے، وَهُوَ مُلَاحَظَةُ الْمَعْقُولِ لِتَحْصِيلِ الْمَجْهُولِ۔ کہتے ہیں قولہ ملاحظۃ المعقول، اور ماتن کا قول ملاحظۃ المعقول۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کسے کہتے ہیں ملاحظۃ المعقول؟ کہتے ہیں لما کان حصول القصب من التصور والتصدیق، کہہ رہے تصور اور تصدیق قصبی کا حصول۔ دیکھو تصورات اور تصدیقات، بعض تصورات اور بعض تصدیقات کیا ہوتے ہیں؟ قصبی ہوتے ہیں، اور بعض ضروری ہوتے ہیں۔ تو کہہ رہے ملاحظۃ المعقول کا مطلب اس کی وضاحت کریں، لما کانا حصول القصب من التصور والتصدیق۔ کہہ رہے ہیں جب تصور اور تصدیق قصبی کا حصول، یعنی وہ تصور اور وہ تصدیق جو قصبی ہیں ان کا حصول موقوفاً علی النظر، یہ نظر پر موقوف ہے، نظر و قصب پر موقوف ہے۔ قال معرفا لہ، تو ماتن نے اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہوا ملاحظۃ المعقول، وہ معقول کا ملاحظہ کرنا ہے، لتحصیل المجہول، مجہول کو حاصل کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں جب تصور و تصدیق کے قصبی، تصور قصبی تصدیق قصبی میں کا حصول جب موقوف ہے کس پر؟ نظر پر، بغیر نظر و فکر کے حاصل نہیں ہو سکتی یہ تصور قصبی اور تصور تصدیق قصبی، بغیر غور و فکر کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ موقوف ہے نظر پر، جب یہ نظر پر موقوف ہیں کہتے ہیں قال معرفا لہ، تو ماتن نے مصنف نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ ہوا ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول، وہ معقول کا ملاحظہ کرنا ہے مجہول کو حاصل کرنے کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تعریف کی تھی کس نے؟ ماتن علیہ الرحمہ نے۔ کس نے کی تھی؟ علامہ سعد الدین تفتازانی نے، وَهُوَ مُلَاحَظَةُ الْمَعْقُولِ لِتَحْصِيلِ الْمَجْهُولِ۔ کس کی تعریف ہے یہ؟ نظر کی۔ کس کی تعریف ہے؟ نظر۔ کہتے ہیں ای النظر، اور ماتن نے یہ جو کہا النظر، اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں توجہ النفسی نحو الامر المعلوم لتحصیل المجہول، وہ نفس کو متوجہ کرنا ہے امر معلوم کی طرف۔ نحوہ کا معنی کیا آتا ہے؟ طرف، سمت۔ کہتے ہیں نفس کو متوجہ کرنا ہے امر معلوم کی طرف مجہول کو حاصل کرنے کے لیے، مجہول کو حاصل کرنے کے لیے، کملاحظۃ الحیوان والناطق، جیسے حیوان اور ناطق کا ملاحظہ کرنا۔ المعلومین، یہ دونوں معلوم شے ہیں، حیوان بھی معلوم ہے اور ناطق بھی معلوم ہے، ان کا لحاظ کرنا، ان کو ملاحظہ کرنا
لتحصیل الانسان المجہول، اس انسان کو حاصل کرنے کے لیے المجہول جو مجہول ہے۔ حیوان ناطق کا ملاحظہ کرنا، حیوان کو بھی جاننا، ناطق کو بھی جانتا ہو بندہ، پھر ان دونوں کو جمع کرے اور لحاظ کرے، ملاحظہ کرے، تب اس سے انسان کا علم ہوتا ہے جو پہلے حاصل نہیں تھا۔ اور یہ انسان ہمارے لیے پہلے کیا تھا؟ مجہول تھا۔ لفظ انسان پہلے کیا تھا؟ لیکن جب ہم نے حیوان اور ناطق کو جانا منطق کے ذریعے تو ہمیں انسان کا علم ہو گیا۔ کہتے ہیں نظر سے مراد نفس کا متوجہ کرنا ہے امر معلوم کی طرف لتحصیل المجہول، مجہول کو حاصل کرنے کے لیے، کملاحظۃ الحیوانی والناطقی المعلومین، کہتے ہیں حیوان اور ناطق یہ دونوں معلوم ہیں، ان کا ملاحظہ کرنا ہے لتحصیل الانسان المجہول، اس انسان کی تحصیل کے لیے جو مجہول ہے، کملاحظۃ المتقدمتین المعلومتین لتحصیل النتیجۃ المجہولۃ، کہتے ہیں اور دو معلوم مقدموں کا ملاحظہ کرنا ہے، دو معلوم مقدموں کا ملاحظہ کرنا ہے نتیجہ مجہولہ کو حاصل کرنے کے لیے، نتیجہ مجہولہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہم نے کہا عالم متغیر ہے، کیا کہا مولانا؟ عالم متغیر ہے، اور جو کچھ متغیر ہے وہ حادث ہے۔ عالم، یہ دو مقدمے ہم نے رکھے، یہ ہمیں معلوم ہے کہ عالم بدلتا ہے۔ سن 2000 میں کچھ اور نقشہ تھا یہاں کا علاقے کا، اور 2025 میں کوئی اور نقشہ ہے، تبدیل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ہے نہیں؟ بات صحیح ہے؟ بات صحیح ہے نہیں؟ ہاں؟ کسی سال بارش اتنی ہوتی ہے کہ سیلاب آ جاتے ہیں، اور کسی سال بارش کہتے پتہ نہیں، سمجھ رہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو عالم متغیر ہے، عالم بدلتا ہے، اور جو کچھ بدلتا ہے وہ حادث ہے۔ اب جب ہم دونوں مقدموں کا ملاحظہ کر لیا ہم نے، تو اب ایک نتیجہ مجہولہ حاصل ہو گیا ہمیں جو پہلے حاصل نہیں تھا۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ لہذا عالم حادث ہے۔ العالم متغیر و متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، عالم متغیر ہے اور جو کچھ متغیر ہے وہ حادث ہے، لہذا عالم، یہ نتیجہ مجہولہ تھا، سمجھ گئے؟ کہتے ہیں کملاحظۃ المتقدمتین المعلومتین، جیسے دو معلوم مقدموں کو ملاحظہ کرنا لتحصیل نتیجۃ المجہولۃ، نتیجہ مجہولہ کو حاصل کرنے کے لیے، سمجھ گئے؟ المراد بالمعقول، اور مراد معقول سے ہا ہونا المعلوم، معقول سے مراد یہاں معلوم ہے۔ معقول سے مراد کیا ہے یہاں؟ وللتحرز عن الاستعمال اللفظ المشترک فی تعریف عدل عن المعلوم الیہ، کہتے ہیں یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں مولانا، پہلے عبارت کا ترجمہ کر لو پھر اعتراض سمجھ لو۔ کہتے ہیں تعریف میں لفظ مشترک کے استعمال سے بچنے کے لیے معلوم سے عدول کیا گیا ہے معقول کی طرف، معلوم سے معقول کی طرف عدول کی۔ اعتراض یہ ہے کہ مولانا معقول کا معنی بھی معلوم ہے اور معلوم کا معنی بھی معلوم ہے، یعنی جو معنی مفہوم معقول سے ہوتا ہے وہی معلوم سے ہوتا ہے، جو بات ہمیں معقول سے سمجھ میں آ رہی ہے وہی معلوم سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور لفظ معلوم یہ مشہور ہے، معقول اتنا مشہور نہیں، تو مشہور لفظ سے تعریف ہونی چاہیے تھی، معلوم سے کہہ لیتے، وَهُوَ مُلَاحَظَةُ الْمَعْلُوم، یہ کہہ دیتے، کیا کہہ دیتے؟ وَهُوَ مُلَاحَظَةُ الْمَعْلُومِ لِتَحْصِيلِ الْمَجْهُولِ، کیونکہ معلوم یہ مجہول کا مد مقابل ہے،
مجہول کا مد مقابل کیا ہے؟ معلوم. معقول نہیں ہے. جیسے موٹے کا مد مقابل کمزور، سفید کا مد مقابل کالا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مد مقابل. عالم کا مد مقابل جاہل. ایسے ہی مجہول کا مد مقابل معلوم ہے، معلوم کا مد مقابل مجہول ہے. تو معلوم کا ملاحظہ کرنا مجہول کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہاں یہ کہنا چاہیے تھا مصنف کو ہوا ملاحظۃ المعلوم لتحصیل المجہول، وہ معلوم کا ملاحظہ کرنا ہے مجہول کو حاصل کرنے کے لیے. یہ کیوں نہیں کہا معقول کیوں کہا؟ تو کہتے ہیں دیکھیں المعلوم یہ لفظ مشترک ہے. لفظ کبھی علم بولا جاتا ہے حصول صورت الشیء فی العقل، کبھی تو بولا جاتا ہے حصول صورت الشیء فی العقل، کبھی تو یہ بولا جاتا ہے. اور کبھی بولا جاتا ہے علم، کبھی تو علم بولا جاتا ہے حصول صورت الشیء پہ، یعنی شے کی صورت کا حاصل ہونا ہے. کبھی تو یہ تعریف ہے علم کی. اور کبھی علم کا اطلاق ہوتا ہے صورت حاصلۃ من الشیء، یعنی شے کی صورت حاصلہ کو علم کہتے ہیں. تو معنی میں مشترک ہوا. اور تعریف کے اندر لفظ مشترک کا استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ غیر مشترک لفظ لایا جائے. لفظ مشترک کا استعمال جائز نہیں ہے تعریف کے اندر. اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے معلوم ذکر نہیں کیا، مشترک ہونے کی وجہ سے معقول ذکر کیا. اور معقول سے بات وہی آتی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، وہی مطلب ہے. ٹھیک ہے، اس لیے معلوم لفظ معلوم نہیں لائے، معقول لائے. کہتے ہیں المراد بالمعقول، اور معقول سے مراد ہاں ہونا یہاں پر المعلوم، معلوم ہے. کیوں؟ کہتے ہیں وللتحرز عن الاستعمال اللفظ مشترکی فی التعریف، تعریف میں لفظ مشترک کے استعمال سے بچنے کے لیے عدل عدول کیا ہے عن المعلوم، معلوم سے الیہ، معقول کی طرف. معلوم سے معقول کی طرف کیا کیا ہے؟ عدول کیا ہے تعریف کے اندر لفظ مشترک سے بچنے کے لیے. ہر مصنف تعریف جب کرتا ہے تو لفظ مشترک کے ذریعے نہیں کرتا ہے، بلکہ ایسے الفاظ کے ذریعے کرتا ہے جو معنی کے درمیان مشترک نہ ہوں. اور علم یہ مشترک ہے معنی کے درمیان. حصول صورت الشیء کو بھی کہتے ہیں اور صورت حاصلۃ من الشیء کو بھی کہتے ہیں علم. لہذا یہ مشترک ہوا. اور مشترک لفظ کا تعریف کے اندر استعمال جائز نہیں ہے، اس لیے مصنف نے یہاں پر المعلوم نہیں کہا، یہ کہا ہوا ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہوا ملاحظۃ المعلوم لتحصیل المجہول نہیں کہا. ٹھیک ہے.